تمہارے مال جو تم کماتے ہیں، بڑی محنت سے مال کمائے، تب مال سے محبت رہتی کہ نہیں رہتی؟ تمہارے مال جو تم محنت سے کماتے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہ، وہ تجارت کرتے ہیں آپ جس میں آپ کو جو ہے یہ رہتا خدشہ کہ تجارت میں نفع ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نفع، یہ جو تجارت آپ کرتے ہیں اتنی محنت سے، وہ تجارت اور وہ مساکن یرضونہا، اور وہ گھر جو تم اپنی خواہش سے بناتے ہیں۔ آج کل دیکھو لوگ کہہ رہے پیسہ نہیں ہے، گھروں پہ گھر بنتے جا رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، سیمنٹ مہنگی، سب سامان مہنگے، مگر بنتے ہی جا رہے ہیں گھر۔ جا کے دیکھو پھر بول رہے غریب ہے، مولا کہاں غریب ہے، جھوٹ کہیں کو بول رہے، غریب رہتا تو ایسے شاندار مکانہ بناتا، پھر اپنی مرضی سے گھر کا کمرہ الگ، اس میں فرنیچر الگ، اس کا کلر الگ، سب دیکھو آپ جا کے لوگوں کے گھروں میں کیسے شاندار گھروں میں لوگ۔ پہلے لوگ جو ہے مٹی کے گھر میں رہتے تھے، مٹی کا دیا جلاتے تھے، اب تو اتنے آ کے بھی بول رہے کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی ہے بول رہے، اب اللہ دیتا، شکر ادا کرے تو دیتا۔ تو جو تم اپنے گھر، کتنی چیزیں اللہ نے بیان کی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار کنبے والے، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر جو تم اپنی پسند سے بناتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن اور بیوی بچے، رشتہ دار، اور یہ گھر، یہ تجارت، یہ آپ کے کاروبار، اگر یہ اللہ رسول سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، جہاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سب چیزیں چھوڑ دینا اللہ کے اور رسول کے لیے۔ اللہ رسول سے زیادہ اگر باپ سے محبت ہے، اللہ رسول سے زیادہ بیٹوں سے محبت ہے، اللہ رسول سے زیادہ بیویوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، جائیداد سے محبت ہے، گھروں سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، اللہ رسول سے زیادہ، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، عذاب آ جائے گا، اس لیے عذاب آ رہا ہے۔ ہاں، سلام کھڑے کے پڑے تو لڑتے نہیں، باوضو سے نکل کے چلے آتے، اب ایک دو آدمی لڑتے رہتے، اگر وہاں ٹھہر کے لڑے تو یہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ سرکار کو انہیں بول رہا علم غیب نہیں ہے، انہوں لڑتے نہیں، کسی لیڈر کو بولو انہیں غلط ہے، 3 دن تک لڑتے، تو ان کو لیڈر سے زیادہ سرکار، لیڈر سے محبت ہے زیادہ سرکار سے نہیں ہے۔ لیڈر کو لات مارنا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے کی تائید کرنا، سرکار کے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کی تائید کرنا، یا رسول اللہ کہنے والے کی تائید کرنا، میلاد کا جلوس نکالنے والے کی تائید کرنا، اور غوث اعظم کا جلسہ کرنے والے کی تائید کرنا، یا رسول اللہ کہنے والے کی تائید کرنا، یا علی کہنے والے کی تائید کرنا، یا صدیق کہنے والے کی تائید کرنا، اور تمام یہ اہل سنت کے عقیدہ پر جو جمع ہے اس کی جب تائید کریں گے تو پھر عذاب سے بچیں گے۔ ہم یہاں بولے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہے، انہیں محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بول رہا ہے کہ سلام نہیں پڑھنا۔ سلام کس پہ پڑھنا ہے بھائی؟ سرکار پہ بھیج رہے ہیں نا، کہ ہمارے نانا دادا پہ بھیج لے رہے ہیں ہم، سرکار کے لیے کھڑے رہ کے، انہیں بولا کھڑے رہ کے کہیں کو پڑھنا۔ ابھی جو ہے کوئی بڑا آ جان تو اس کا معاملی کونسلر انہیں کھڑے رہ جاتا، کہیں کو کھڑا رہے تو بولے کونسلر صاحب ہے، ایم پی صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب ہے، ایم پی ایم ایل اے کونسلر ساری سیاسی شعبہ آبادیاں رسول کے قدموں پہ قربان۔ ہم سرکار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، تو وہاں سے سلامتی آئیں گی تو ہمارا گھر بھی سلامت رہے گا، ہمارا دل بھی سلامت رہے گا، ہماری دنیا بھی سلامت رہے گی، ہماری آخرت بھی سلامت رہے گی۔ یہ قرآن پڑھ رہا میں آپ کے سامنے، اب جائزہ لے لو، آپ کو لیڈر سے زیادہ محبت ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے، آپ کو جو ہے پیسے والوں سے زیادہ محبت ہے، زمین والوں سے محبت ہے، لینڈ گرابروں سے محبت ہے، اور جو ہے گنڈوں سے محبت ہے، یا اپنے گھر سے محبت ہے، جائیداد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، بیٹا بیٹی سے محبت ہے، بہن بھائی سے محبت ہے، رشتہ داروں سے، خالہ خالو ماموں ممانی ان سے محبت ہے، یا رسول پاک سے محبت ہے؟ اگر رسول پاک سے محبت ہے
تو پھر آپ وہابیوں کی تائید نہیں کریں گے، وہابیوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کی شادیوں میں شریک نہیں ہوں گے، ان کو دعوت نہیں دیں گے، ان کو اپنا رشتہ دار نہیں بنائیں گے، ان کو اپنا داماد اور بھاؤ نہیں بنائیں گے، اور ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان کو لات ماریں گے، اور جو سرکار کا چاہنے والا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے دیں گے۔ یہ قرآن سے کہہ رہا ہوں میں، قرآن پاک۔ تو محبت نام ہے سرکار پر ہر چیز قربان کر دینے کا۔ یہ قرآن بابا اس واسطے سنا رہا ہوں، اگر ہمارے علماء بتائے تو آپ لوگ کو بولے ہاں بھائی چلتا نہیں، سب چھوڑ دینا پڑتا۔ اس لیے تو سرکار دو عالم، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من الوالد والدی والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کلمہ پڑھ لیا ایمان والا ہوں، میں نماز پڑھا میں ایمان والا ہوں، میں روزہ رہے تو ایمان والا ہوں، میں حج کو جا کے آیا اتنے عمرے کرا اتنا کرا میں ایمان والا ہوں، یہ مسلم جماعت کا ساتھ دے رہا ہوں میں ایمان والا ہوں، اس سے ایمان نہیں ہے۔ سنو لو سرکار کیا بول رہے ہیں؟ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من الوالد والدی والناس اجمعین، وہ مومن ہو نہیں سکتا، کوئی بھی وہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے بچوں، بیوی، اپنے ماں باپ اور ہر دنیا کے آدمی سے زیادہ نہ محبت کرے۔ ہے ہمارے پاس معاملی لیڈروں کی خاطر دوزخ میں جا رہے ہیں آپ لوگ، معاملی پیسے والوں کی خاطر دوزخ میں جا رہے ہیں۔ منسٹر کی محبت، انہیں منسٹر ملا تو بہت خوش ہوئے تھے، وہ میرا منسٹر، انہیں نہ لیپنے کا نہ تھوپنے کا، انہیں میری پچھانت کا ہے، اس کی پچھانت میں رکھو، غوث کی غلامی کی پچھانت رکھو، خواجہ کی چوکھٹ کی پچھانت رکھو۔ یہ ہے انہیں بول رہا یا غوث نہیں بولنا تو کئی کو مانتے ہیں ہم، کس کو؟ باپ کو نہیں ماننا ہے تو انہوں کون؟ اس لیے سرکار بولے ان کی محبت میں دوزخ میں مت جاؤ، میری محبت رکھو، اور میری محبت ہی ہے تم کو رسوا نہیں کرتی۔ سرکار نے فرمایا ارے میری محبت تم کو رسوا نہیں کرے گی، آپ محبت کر کے تو دیکھو، آپ تو ڈر رہے، انہیں بہت طاقتور ہے، اس کے پولیس ہے، اس کے فوج ہے، بولا تو فوج لا، تو پولیس لا، تو پوری طاقت لا، میں غوث کو لاتا ہوں۔ اتنا عقیدہ مضبوط رکھو۔ سرکار دو عالم سے محبت نہیں ہے، ایمان والے کہتے، اس لیے میں بولا کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں وہ مومن ہوتا ہے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے بلکہ رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار پہ جان قربان کر دینا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کو قربان کر دینا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری شے قربان کر دینا۔ یہی کام تو فراس میں عبداللہ نے کیا، اس کو انہیں کہہ رہا ہے کہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے، دہشت گرد ہے۔ ہاں ارے لعنتی کہیں گے گی، مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے ایمان کو بچا لیجئے۔ سرکار تو بول رہے ہیں کہ میری جان قربان کر دو مجھ پر، جو جان کب قربان ہوں گی؟ جب آپ مقابلہ کریں گے سرکار کے دشمن سے، یا تو جان لیں گے یا جان دیں گے۔ اب یہ سرکار کی تعلیمات کے موافق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بولیے۔ ہاں سرکار کی تعلیمات کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں تیرے کو کیا ہے۔ یہ ہولے بولے مولویاں جو چمچہ گیری، لیڈروں کی چمچہ گیری کرنے والے مولویاں، لیڈروں کی چمچہ کرنے والے مشائخین، یہ لیڈروں کی چمچہ گیری کرنے والے گنڈے، یہ لیڈر کی چمچہ گیری کرنے والے، یہ پورے جو ہے آج کل کے لوگ، ان کو نہ ایمان معلوم، نہ دین معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ ان کو قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور آج کل کے مولویاں بھی بس پیسہ دیکھ کے جا رہے ہیں، مشائخین بھی پیسہ دیکھ کے جا رہے ہیں۔ ہم کو نہ پیسے کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دامن مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ کب ایسا ہوتا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے صاحبزادے حاضر ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کے موقع پر، آپ کو تو بدر کا کیا معرکہ ہے اسے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بدر کے معرکے میں 1000 کافر تھے، پورے ہتھیاروں سے لیس تھے، جنگی حرب سے اچھی طرح واقف تھے، 313 تھے۔ صحابہ ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کرے، صحابہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ ہمارے کنے ہتھیار نہیں ہے، زیرہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کو بولے کچھ رہو کرو، ہم کو تو ایک ہی بات ہے، رسول پہ قربان ہو جانا ہے۔
اس لیے اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. اور آج کل ہم علی والے ہیں, ہم مولائی ہیں بول کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے. ایسے مشائخ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ہر صحابی کو ماننا, ہر صحابی جنتی. کیا ہے؟ ہر صحابی جنتی ہے. آج دھوکہ دینا ہم علی والے ہیں, ہم مولائی ہیں. اگر تم مولائی, تم علی ہوتے نا, تم علی کو سکھاتے. تم یہ حیثیت ہی کیا ہے؟ تم علی علی بولنے والے, تمہارے کو نام نہیں لینا چاہیے علی کا. تم حضرت علی نے تو ہم کو سکھایا کہ صحابہ سے محبت کرو. نہ امام حسن علیہ السلام نے کہا, نہ امام حسین نے کہا, نہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا. امام جعفر صادق نے تو فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے. یہ شان صحابہ اکرام کی. قرآن پڑھا, میں مولائی ہوں. ارے کنڈا پنا اپنے جگہ رکھ لو. یہ مولائی ہے, یہ ہم جو ہے نا وہ ہے, یہ وہ ہے. یہ بات اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی. اہل بیت سے محبت کرنا لازمی. اہل بیت اطہار جنت کے مالک اور ہر صحابی جنتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہم پھیلائیں گے. انہیں بول دیا, انہیں بول دیا, باوا داداؤں کے عقیدے سے پھر گئے. اس لیے اقبال نے کہا مجاور رہ گئے یا گورکھن. ان کو کیا معلوم تم کو عقیدہ, پڑھے نہ لکھے, تم کو آتا نہیں. باوا دادا کے مریدوں سے نذرانے وصول کر کے, ان کو ڈھاکہ ڈال کے, وہ کر کے, وہ بیچارے ادب میں جا رہے ہیں. ان کے چہروں سے نقاب الٹھو آپ لوگاں. جو صحابی کا دشمن ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کی ہے. پڑھو آپ, قرآن معلوم ہوتا. اللہ نے صحابہ کی کیسی تعریف کی ہے. صحابہ کو کیا کہا اللہ نے کہ میں تم کو ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہے گی. اور کہا اللہ نے کہ میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو. صحابہ نے کیسی جانیں قربان کی ہے, تم کو کیا معلوم ہے. تم کو جو ہے انہیں بول دیا علی علی علی, وہ تو علی. ارے علی خود صحابہ کو چاہتے تھے. علی خود صحابہ کی تعریف کرتے تھے. مولا علی, مشکل کشا, امام علی علیہ السلام. ہم سے پوچھو علی کیا ہے. تم کو کیا معلوم علی کیا ہے. علی کو پہچانتے بھی تم. خالی علی علی بولنے سے نہیں ہوتا, علی کے عقیدے پہ بھی رہنا پڑتا ہے. خالی یا غوث میں غوث اعظم کی اولاد بولنے سے نہیں ہوتا. عقیدہ بتاؤ غوث اعظم کا کیا تھا. سرکار غوث اعظم نے لکھا ہے خود غنیت الطالبین میں, جو صحابہ کو دیکھو, حدیث لائے ہے, صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہوا دیکھو تو کہو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام انسانوں کی لعنت ہے. ہم غنیت الطالبین کو نہیں مانتے. اتنے بڑے قابل, اتنے بڑے محققین. یہ آپ کو دھوکے سے بچا رہا ہوں. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں, آپ کو آ کے کوئی بھی ایسا وہ خرقہ سلاسل میں بیٹھ کے آپ کو بھٹکا دیا تو آپ بہت بڑے خاندان کے. یہاں خاندان نہیں دیکھنا ہے, یہاں آیت دیکھنا ہے. کون کس کی خاندان سے ہم کو نہیں معلوم. کون کیا مرتبہ ہے, انہیں پیسے والا ہے, دولت مند ہے, سیاسی شعبے دگر ہے, کون ہے کیا نہیں ہے, بڑے خاندان کا ہے. خاندان بعد میں بتاؤ, پہلے عقیدہ بتاؤ. یہ عقیدہ کیا ہے. سرکار بولے کہ جان مال سب سے قربان کر دو, اور انہوں کیا رہ رہا ہے سب کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں, انہیں کھڑے رہ کے اتنے بڑے اجتماع میں دارالسلام میں انہیں بول دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے, سن لے کے آگے. تم پیسے والوں سے, لیڈروں سے ڈرنے والے, تم کیا ایمان بچائیں گے. ایمان وہ بچاتا ہے جو اپنی جان دینا جانتا ہے. اور سرکار بولے کہ مجھ پہ جان دے دو. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ذکر اور میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے حضرت مولانا محمد اسد اللہ صدیقی نقشبندی ہے, اور نقشبندیوں کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے. حضرت صدیق اکبر کو بول رہے ہیں روحانیت نہیں تھی بول کے. ارے ان سے تو ایک سلسلہ نقشبندیوں کا چلا, ان کو کیا بول رہے تم. صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں مانتے. یہ چبا چبا کے بات مت کرو, سیدھا بولو ہماری طرح. حضرت صدیق اکبر انبیاء کے بعد
ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد افضل ہے تو صدیق اکبر ہے. اس لیے حضرت صدیق اکبر کو ہم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل. انہوں بولے مولا علی خلیفہ تھے، ان کی خلافت چھین لیے. انہوں چھینتے نہیں تھے، اگر چھینتے ہیں تو پورا مال لا کے کہیں کو رکھتے تھے. تو کیا سمجھ رہا؟ صدیق اکبر کس کی ٹریننگ میں تھے؟ صدیق اکبر ایسی کام کرتے تھے کیا؟ ان کا چھین لے ان کا چھین لے. وہ رسول پاک سے ٹریننگ حاصل کیے. تو رسول پاک کی عزت سے کھیل رہا یہ بول کے. صدیق اکبر تو وہ صدیق ہے کہ اللہ نے، حضرت علی نے فرمایا صدیق کا جو لقب ابوبکر کو ملا وہ آسمانوں سے آیا ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پر عظمت میں ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر آئے، بولے یا ابا جان، معرکہ بدر میں کافروں میں تھا، آپ سرکار کے ساتھ تھے. وہاں تو ایسی تھا نا، چچا ادھر تو بھتیجا ادھر، باپ ادھر تو بیٹا ادھر، بیٹا ادھر تو باپ ادھر، ہاں مامو ادھر تو بھانجا ادھر. ایسا تو ہوا ہی ہے، تو ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر باپ ادھر ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ باپ کی گردن اڑا کے لا دیے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار یہ ہے حاضر. بولے کیا ہے؟ بولے یہ میرے باپ کی گردن ہے، آپ کا مخالف تھا، گردن اڑا دیا. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اس سے ارے باوا ہے، باوا بھی وہاں بھی ہے تو چھوڑ دینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر فاروق اپنی ماموں کی گردن اڑا کے لا دیے بارگاہ مصطفیٰ میں. سرکار بولے یہ کیا ہے؟ میرے ماموں کی گردن ہے، آپ کا مخالف ہے. کئی صحابہ اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑا دیے. آپ کو معلوم نہیں، شدت کرے. کسی کو برا نہیں بولنا، کیونکہ ان کو چاہنا. تم کو نہیں چاہتے، ہم صدیق اکبر کو چاہتے، ہم مولا علی کو چاہتے، ہم امام حسین کو چاہتے، ہم غوث اعظم کو چاہتے، ہم غریب نواز کو چاہتے. آپ بھی وہ چاہتے نہیں چاہتے؟ آپ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان آپ میرے تلوار کی زد میں آگے تھے، سامنے آگے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے نہیں اڑایا. فوراً جواب دیے، سوچے بھی نہیں. نہیں تو آج کل کا باپ ہوتا تو اچھا کرے بیٹے، نہیں تو میں نہیں رہتا تھا دنیا میں، تم بہت بڑا اچھا کام کر. حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، جواب نہیں بھی دیا جا سکتا تھا، سن کے خاموش ہو جا سکتے تھے، لیکن یہ جواب دینا محبت رسول کی علامت ہے. انہوں نے جواب نہیں دینا، انہیں آ کے بولا سلام نہیں پڑھنا تو انہوں پیچھے سے چلے آ رہے. تو کئی کی محبت ہے؟ اتنا تو بولا چل یہاں سے جا، کس کو بول رہا؟ ہم تو پڑھیں گے سلام. اگر یہ بولے 11ویں کرنا کیا ہے تو اتنا تو جواب دیتے نا، سنیوں کے پاس ہے، وہابیاں نہیں دیتے بولنا. اتنا تو جواب دے سکتے نا بھائی. نہیں ہم جواب نہیں دیتے. ہم کسی کو، انہیں تو بول رہا، انہیں غوث اعظم کو بول رہا پورا، انہیں رسول پاک کو، مولا علی کو، امام حسین کو بول رہا، انہیں سن لے رہے. آگے بول رہا یزید صحیح تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو جواب دینا نا، گردن توڑ دوں گا. نہیں دے سکتے تو چل یہاں سے جا، اتنا تو بول سکتے نا. اگر آپ کمزور ہے، جواب نہیں دے سکتے، چل یہاں سے جاؤ، ہمارے سے بات نہیں کرنا، اتنا تو کر سکتے نا. ہاں ہم کیا کریں؟ وہابیوں سے ملتے اور ہمارے سے لڑتے. یوں جو سخت بول رہے مولانا، وہابیوں کو چائے پلا رہے ہیں، وہابیوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم آئے تو انجان ہو رہے ہیں. ہاں اب یہ حال ہو گیا گھروں کا. نہیں وہ ہمارا داماد ہے نا، انہیں فاتحہ، اس کے سامنے فاتحہ کا نام نہ لو، وہ کرو، انہیں ہمارا داماد ہے، انہیں ہمارا وہ خالو ہے، انہیں مامو ہے، کچھ بھی ذکر نہ کرو، ایسے ایسے باتیں نہ کرو. اپن کیا کرنا؟ انہیں آتے فاتحہ فاتحہ بولنا. ہاں پہلے ہے اپن بول دینا. کوئی بولا 11ویں نہیں مانا تھا، یا غوث بولنا اس کے سامنے. اپنے کو معلوم ہوگا ہی نہیں. اس لیے میں ہر مسجد میں جا کے، کتنی بھی کٹر وہابیوں کی مسجد ہے، یا غوث بولتا ہوں. داخل ہوئے یا غوث، نکلتے ہوئے یا غوث، نماز پڑھ کے بعد یا غوث. اب بات کرو، ہمت ہے تو آ کے. یہاں ڈر رہے نہیں بھائی، وہ وہابیوں کی مسجد، وہابیوں کی کوئی مسجد نہیں ہے، صرف سنیوں کی مسجد ہے. اور لوگ قبضہ کر لیے ہماری کمزوری کی وجہ سے. آپ کو میں اس لیے ذہن تیار کروں، یہ ادھر ادھر کہا جا رہے ہیں، آپ غوث کی غلامی میں آ جاؤ، خود بابری مسجد بھی مل جائیں گی، خود آپ کا زندگی سنور جائیں گی. یہ آپ غوث کا دامن چھوڑ دیے تو یہ ہو گیا. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک
سنیں اسد بھائی، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج جو ہم ذلیل و خوار ہیں نا، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، دامن غوث اعظم ہے۔ خالی مولویاں الگ قصہ کہانیاں بول کے سلا دے رہے ہیں، مشائخین مریداں کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، لیڈراں اپنا چمچا گیری کر لے رہے ہیں، بس ہر کوئی اپنا کر رہا ہے، لیکن کوئی غوث کا غلام نہیں بننے جا رہا ہے، کوئی خواجہ کا غلام نہیں۔ کیا جھگڑا ہے؟ کئی کو سلام پڑھتے اسپیکر میں، کئی کو پڑھتے، پھر کہاں کرنا؟ تو کئی کو اسپیکر میں تقریر کرا، جواب دینا نا بھائی۔ سنیا بولی نہیں بھائی، ان کا نے طاقت ہے، طاقت آپ بھی جمع کرنا، ان کا نے پولیس ہے، ہم بھی پولیس ہے، ان گنڈے ہے تو ہم بھی گنڈے بننا۔ گنڈے کو جو ہے جان کا خوف نہیں ہے، ہم کچھ ہے کیا؟ یہ تو جان اگر گئی رسول کے معاملے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، انہیں گنڈا ہے۔ ارے مولا سب سے بڑا میں گنڈا ہوں، تو کیا گنڈا ہے؟ یہ بولنا نا بھائی۔ سنیا سب مسجدیں دے کے بیٹھ گئے، اب پوری حکومتیں وہاں ہیں، اور جو چاہے بول رہا۔ وہ باغیام کے امام کا تو بول رہا، انہیں تقریر کر رہا، وہ ڈوغلے پورے باغیام کے جہاں جو پورے وہاں بھی آ کے شادی کرتے، اب مسجدوں میں شادیاں کر رہے ہیں۔ والا کہاں ہے مسجدوں میں شادیاں کرنا رہے؟ بڑے بڑے بزرگاں گزرے مسجدوں میں شادی نہیں کرے، انہیں مسجد میں رخا آتے، میں بولتا نہیں آتا ہوں، تو وہابیوں کے مسجدوں میں شادی کر رہے ہیں، پورا انتظام۔ اور وہ باغیام کا امام بول رہا ہے کہ یہ جو ہے نا گستاخان رسول کو شدت سے جواب نہیں دینا کہتے۔ نہیں پاپو سمجھانا، اس کو گالی دیے تو کتنی شدت کرتا دیکھ لو، اس کی اماں کو کچھ بھی بول دینا اپن، پھر معلوم ہوتا کتنی شدت ہوتی۔ جب معلوم ہوتا ان کو بولے ذرا آپ کی ناک ٹیڑھی ہے، وہ تو پورے اپنے سے ٹیڑھے ہو جاتے۔ سرکار کو بولے تو کہتے سمجھانا، کہتے کیا نپل پی رہا سمجھانے کو؟ سمجھانا نہیں، یہ جواب دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو جواب دیے، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا لیے تھے، حضرت ابوبکر صدیق چاہے تو نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن جیسے انہوں بولے آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دے سکتا تھا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے خاموش پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے وہ تم تھے جو کافروں کی صف میں تھے، وہ تم تھے جو کافروں کی صف میں تھے۔ اگر تم میری تلوار کے سامنے آتے، یہ نہیں کہتا میرا بیٹا ہے میرا خون ہے، تلوار چلا کے تم کو ختم ہی کر دیتا تھا۔ یہ ہے محبت رسول میرے دوست۔ جب کہیں 11ویں کرنا، یہاں تو جواب ہی نہیں دینا، انہیں سلام کو بولا خاموش بیٹھ گئے، گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، انہیں فاتحہ نہیں دینا بولے تو گھر میں آ کے بیٹھ گئے، انہیں بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے، خاموش بیٹھ گئے، خالی جو ہے نا تقریریں سن لیے۔ ہاں آ کے لوگ ہمارے کو باہر سے آ کے تقریریں کر رہے، لوگ کیا ہے نہ وضو کرتے نہ پانا چبا کے تقریریں کر رہے، آ کے کیا اثر ہو رہا؟ پوری مسجدیں چلی گئی۔ بھائی ایسا کام کرو کہ ہماری گئی ہوئی مسجدیں ہمارے کو پھر مل جائے، اس کے لیے پیسہ خرچو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے جان لڑاؤ۔ آئے بہترین گلو نعت پڑھنے والے آ گئے، لفافے کے پورے، یہ لفافے کے نعت خواں کو نہیں بلانا، لفافے کے مقررین کو نہیں بلانا، جو سرکار پہ جان دے کے تقریر کرتا ہے ویسے مقرر سے تقریر سننا، جو سرکار پہ جان دے کے نعت پڑھتا ہے کرنا۔ یہاں بھی پڑھ لیں نعت، وہاں بھی پڑھ لیں، یہاں پڑھے تھوڑی دیر بھاگے، وہاں پڑھے پیسوں کی خاطر، کہاں جو ہے بریانی ہے وہاں گئے، کہاں جو ہے پانی ہے وہاں نہیں آئے۔ یہ آج کل کے نعت خواں، آج کل کے مقررین، آج کل کے واعظین سنی بول کے ہمارے کو الو بنا رہے۔ اس کو بولا اگر تقریر کرا تو خاموش بیٹھ، پوری سن تقریر۔ ہاں اور تو جان دیتا کیا؟ ہم یہ کرنے کو تیار ہے۔ ایک مسجد اتنے بڑے بڑے علماء، وہ عالم یہ عالم باہر سے آ رہے، لاکھوں روپے ان کو خرچہ کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لفافے دے رہے ہیں، پھر حیدرآباد میں سنیت ہی نہیں ہے، ڈوغلا پنا ہو گیا ہے، نہیں ہے بولے عمرانیہ، پھر ہمارا پیسہ گیا نا پانی میں، ہم وہی پیسہ جمع کر کے پلاننگ بنا کے ان کو مسجدوں سے نکالنا۔ ہاں بھائی اس کے بھی ڈھنگ ہوتے ہیں، دیکھیں ان کو حضرت کہتے ہیں، کہے کہ حضرت لفافے کے حضرت۔ ہاں وہ گئے لوگ قم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہو گئے۔ ہاں اب تو یہ گورکھنڈ رہ گئے، مجاور رہ گئے، یہ مولوی بھی لفافے کے رہ گئے، یہ مولانا بھی لفافے کے رہ گئے۔ ہم کو کار ہونا، نعرے مارنا، کہیں کو مارنا نعرے؟ ہاں نعرے کہیں کو؟ تو نار میں جانے والا ہے کیا؟ کہیں کہ نعرے، ارے نعرہ وہ مارنا کہ نعرہ مارا تو وہابی کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جانا،
ہماری تقریر سناؤ، کیسا گھبراتے، ہمارے نام کو نہیں آتے، کوئی بھی کہیں کو نہیں آتے، معلوم ہے، ہاں سڑک پہ بھی ہم رک جاتے ہیں، لڑنا چاہ رہا لڑ لے، یہاں تقریر نہیں کر رہے ہم، اس لیے ہم وہاں سے پیدل وہاں جاتے، کوئی ملا تو ہر طریقے سے تیار رہتے ہم، خالی تقریر نہیں کر رہے، ہاں تقریر بھی کرے تو دلائل کی رشتے میں کرتے، ادھر کا ایک قصہ ادھر کا ایک قصہ، ادھر کی ایک بات ادھر کی بات، لاؤ لفافہ، پھر انہوں بہت بڑے عالم لوگ مرید بھی ہو جا رہے، انہوں ملتے نہیں کرتے، مرشد کیا رہنمائی کرے، اس واسطے امام ربانی مجدد الفسانی، اب سنا رہا ہوں آپ کے سلسلے کی چیز، امام ربانی مجددی ہیں نا آپ لوگ، نقشبندی پورے مجددی ہیں، یہ احسان ہے مجدد الفسانی کا، اور بہت بڑا احسان میرے پر محمد میاں پہ حضرت مجدد صاحب کا ہے کہ انہوں نے اپنی درگاہ کو بلا لیا، یہ ہمیں شرف حاصل ہوا میرے کو اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کو، ان کے درگاہ کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، میں بولا زندگی کا مقصد حل ہو گیا، وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کو دیکھ کے آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں خانقاہیں چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، مجدد صاحب کیا احسان کیے ہیں، آج جو آپ مسلمان ہیں نا یہ مجدد صاحب کا صدقہ ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ کا صدقہ ہے، آپ کے منہ پہ داڑھی ہے، آپ جو مسلمان ہیں آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، ورنہ اکبر تو آپ کو گھنٹے بجانے پہ مقرر کر دیا تھا، مسجدیں جلا دیا تھا، شہید کر دیا تھا، قرآن کے پورے قرآنوں کو جلا دیا تھا، سمجھے آپ کو لے کے گیا تھا، اور آج بھی لوگ ہیپی دیوالی بول رہے ہیں، ایسے علماء نکل گئے، ہم کو مجدد صاحب نے بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملایا، اس لیے بیرون نے فرمایا خدا سے بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد، اور آج کل کے علماء ہمارے کو اس طرف لے جا رہے ہیں، سب مل کے دعا کر رکھتے، کہیں کی دعا رے، تو دعا نہیں کر سکتا، غوث کا وسیلہ لے کے دعا کر، تو وہ بھی مسئلہ، وہ جو تمام مذہبوں کو صحیح سمجھ رہا، تم اپنی اپنی دعا کرو کہتے، اور آج بول رہے ہیں کہ ہیپی دیوالی کہتے، ارے ہم ہیپی دیوالی بولے، کہاں لے کے جا رہے، ہم بتوں کی پوجا کرنا، اور یہ ہندوستان میں خواجہ ہے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، تو کس کو بنایا، جو بتوں کے آگے جھکتے تھے ان کو خدا کے آگے جھکا دیا، تم غریب نواز کے خلاف جا رہے ہیں، غوث اعظم کے خلاف جا رہے ہیں، تم نہیں لڑنا نہیں مارنا نہیں، ہمارے پہ جان پہ نہیں آنا، ہمارا گھر سلامت رہنا، نہیں رہتا، نہ گھر سلامت رہتا، نہیں دیکھیں نہیں دلی کا فساد کیا کر لیے، ہاں تم کو معلوم ہے، اگر میں ہسٹری شروع کروں گا ہندوستان کی تو آپ 3 گھنٹے دینا میرے کو، کچھ بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، جو بھی مسلمان محفوظ ہے یہ صدقہ ہے غریب نواز کا، ورنہ کوئی لیڈر نہیں بچا رہا، کوئی عالم نہیں بچا رہا، کوئی مشائخ نہیں بچا رہا، کوئی مولوی غٹارہ نہیں بچا رہا، کوئی نہیں بچا رہے، اب ہم جو بچے ہوئے ہیں نا ایسی حالت میں کشمکش میں، یہ غریب نواز کی نظر کرم ہے، یہ بابا شرف الدین رضی اللہ عنہ کی نظر کرم ہے، یہ یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم ہے، جو آج ہمیں حیدرآباد میں بچے ہوئے شان سے بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے سیدھا بولو ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بچاتا آپ کو، کوئی نہیں بچاتا، کوئی نہیں بچاتا، سن لیجئے، وہ امام ربانی جس کی درگاہ پہ آ کے اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے جس خاک، وہ خاک کے جو خاک ہے مطلع انوار، اقبال کو سمجھ میں آیا، مولوی غٹارے کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنا کورس کر کے بھی سمجھ میں نہیں آیا، قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا، اقبال عاشق رسول کو سمجھ میں آیا تو پتہ چلا جو عاشق ہوتا اس کے سمجھ میں آتا خبر کیا ہوتی ہے، حضرت مجدد الفسانی کی خبر پاک کو بول رہے ہیں کہ درگاہ کو نہیں جانا، انہوں کیا بول رہے ہیں درگاہ نہیں ہے یہ مطلع انوار ہے، آپ تو اچھی طرح، آپ تو ٹیچر ہیں خود، آپ اچھی طرح کئی بچوں کو آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے کانخواہ آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں مطلع کس کو بولتے ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھاؤں گا میں مطلع کیا ہے، مطلع بولے تو جہاں سے نکلتی کوئی چیز اس کو مطلع کہتے ہیں، جہاں سے آغاز ہوتی ہے، تو مجدد صاحب کی درگاہ کو علامہ اقبال عاشق رسول کہہ رہے ہیں یہ خاک نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، جیسا بول رہے ہیں وہاں بھی یہ مٹی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ مٹی نہیں رہے، یہاں سے تو انوار نکلتے ہیں، وہ ہے مقام درگاہ کا، تیرے کو کیا معلوم، اس واسطے نظام الدین مہیلا کی درگاہ کے سامنے کھڑے رکھے اقبال نے پڑھا تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیرے لحد کی
یعنی مزار پاک حضرت نظام الدین مہولائی رحمۃ اللہ علیہ میرے سرکار آقا کی خبر کی زیارت کو کہہ رہے ہیں، تیری لاحت کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اب بولو درگاہ کو جانا نہیں جانا، لوگ درگاہ کو جانا رک گئے۔ ہاں انہوں بھی مسلمان، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے جو درگاہ کو نہیں مانتا۔ آپ بولیے آپ سمجھتے؟ نہیں سمجھنا مسلمان، اس لیے ہم بولتے ہیں انہیں مومن نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا تو کیا ہوتا؟ کلمہ پڑھ کے بول رہا درگاہ کو جانا، کلمہ پڑھنے والے اقبال، کلمہ پڑھنے والے خواجہ نظام الدین مہولائی، کلمہ پڑھنے والے بندہ نواز گیسو دراز جو درگاہوں کو جاتے تھے، کلمہ پڑھنے والے امام ربانی مجدد الفسانی اجمل شریف جا کے غریب نواز کی بارگاہ کو چومتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی۔ اور یہاں مشائخ ہو کے عالم ہو کے درگاہ کو ہے وہاں جا کے جو ہے نا لوگ سجدے کر رہے ہیں، وہ سجدنا نہ سمجھ نزدی سر دیتے ہیں نظرانہ۔ سمجھ میں آگے بات آپ لوگوں کے؟ وہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے اسد بھائی، وہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں پورے کے پورے سنی تھے، سنی ہیں، آپ مکتوبات شریف پڑھ لیجئے۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرشد وہ ہے، مشائخ وہ ہے، عالم وہ ہے، وہ مرشد ہے جو اپنے مریدوں کو پہلے اہل سنت جماعت کے عقائد سکھائے۔ یہاں تو نظرانے لاؤ سوت کچھ نہیں ہے، ہم نہیں لڑنا بھی، یہاں کس سے بھی بولنے دو انہیں۔ تو انہیں کیا کرا؟ آپ کے سر پہ بیٹھا، اب انہوں ڈر ڈر کے نہیں بول رہے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہاں ہم کو کیا ڈر ہے، ہمارے ہاتھ میں قوس کا دامن ہے۔ اس لیے وہ مرشد وہ عالم صحیح ہے جو عقائد اہل سنت سے ہے۔ عقائد اہل سنت میں کیا ہے؟ سرکار کو وسیلہ ماننا، سرکار کو نور ماننا، سرکار کو علم غیب والا ماننا، سرکار دو عالم کا وسیلہ لینا، یا رسول اللہ کہنا۔ انہوں بول رہے ہیں یا رسول اللہ شرک ہے، تو کیا یہ کلمے کی بنیاد پہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ فیصلہ کیجئے اب یہ سن کے، یہ نہیں ہو سکتے مسلمان۔ اس لیے میں یہ غیر سنیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب آپ کیا سمجھتے کہ اس واسطے سے میں بولتا ہوں کہ امام حرم کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ دوہرا لو، امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز پڑھے دوہرا لو، وہابیہ کٹر وہابیہ آرام کے۔ جو باہر گیا آ کے اماں کو بولا اماں 11ویں شریف نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں کرتے، تو اماں کو کیا معلوم بیچاری کو، انہیں تو یہ بولا اگر میرے بیٹا باہر جا کے کمائیں گا تو میں 11ویں کروں گی، آغاز میں تو چلے گا باہر۔ اب آنے کے بعد بیٹا انہیں 11ویں کرا تو یہ پٹا بول رہا نہیں کرنا اماں، یہ بدعت ہے کہتے، حالانکہ تو ہے کیا رے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والا۔ ہم یہاں مفتیوں کو نہیں مانتے، عالموں کو نہیں مانتے، تو کون؟ ہاں آگے وہ راما بھی ہاں بول کے سن لیے دینا آ رہے بول کے، ارے لات مار کے ایسے پٹے کو نکال دینا۔ وہاں کہیں کہ ہوں گی فاتحہ، وہاں تو یہودیاں ہیں، دیکھ رہے نہیں اسرائیل کی تعریف نہیں کر رہا، وہاں تو یہودیاں ہیں، ارے یہاں ہوں گے، یہاں خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہم کو خواجہ غریب نواز نے سکھایا، فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، غوث کے جھنڈے اٹھانا، سمجھے؟ یہ ہے سرکار کی محبت ہے تو سب کچھ ہے میرے دوست۔ اس واسطے امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات سے سنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اسد بھائی کا جو تعلق ہے نقشبندی، آپ کے بزرگوں کا تعلق مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ سے، تو یہ کوٹیشن آپ کو میں خاص طور پہ آپ تمام لوگوں کو سناؤں گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کہ اللہ ہمارے کو ولایت کے اونچے اونچے درجے دے، اونچے اونچے درجے بھی اگر ولایت کے ملے تو وہ بیکار ہے جب تک کہ عقیدہ اہل سنت جماعت نہ ملے۔ ان کو کیا معلوم، سڑوں کو ان کو کیا معلوم جی، علم کی دم نہیں آتی ان کو۔ انہوں کیا بول رہے ہیں، اتنے بڑے امام ربانی، آج ان کا احسان ہے ہم مسلمان ہیں۔ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم نہ مکتوبات شریف پڑھے نہ غوث اعظم کی کتابیں پڑھے، تم کو نہیں معلوم ہے غریب نواز کا مقام کیا ہے، تم کو کیا معلوم، تم کو تو پیسے ہونا، لیڈروں کی چمچا گیری ہونا، جبے پہن کے لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کے پیچھے کر دیں گا اللہ، کچھ نہیں کر کے غوث کا جھنڈا اٹھائیں گے تو ہمارے سر پہ سایہ رہیں گا رحمت کا۔
یہاں رحمتیں ملتی ہیں تو اولیاء کے تذکرے سے، اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اب یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یہاں فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ان کی آمد ہے، آپ کو میرے کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن رحمتیں جب تک ذکر غوث ہوتے رہیں گا رحمتیں برستے ہی رہیں گی۔ اس سے بڑی محفل نہیں ہے اسد بھائی، آپ کسی لیڈر کو بلا کے، آپ کے جو ہے شاگرد کو، منسٹر کو بلا کے یہاں بٹھائیں گے تو رحمت بنیں گی، چلے جائیں گے 12 کے بھاؤ میں، لیکن یہاں ذکر غوث پاک کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوتے رہے گا، گھر کی ساری پریشانی سب دور ہو جائیں گی۔ عقیدت سے اگر پکارے، عقیدت ہے تو سب کچھ ہے، عقیدت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت کتنی بڑی ہے، کیا نہیں کر سکتے پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم تو عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دے سکتے ہیں۔ غوث اعظم واعظ فرما رہے ہیں، سرکار کا خطاب ہو رہا ہے، 70,000 کا مجمع رہتا تھا، آپ کو تو معلوم ہے، اور غوث اعظم کے وعظ و خطاب میں 400 علماء دوات قلم لے کے لکھتے رہتے تھے، بڑے بڑے عالمہ بیٹھتے تھے۔ ایک نحوی کا عالم آ کے بولا میں تو نحوی میں بہت ماجو، انہوں کیا ہے بھائی، انہوں تو ولی ہے، انہوں مرشد ہے، ان کو کیا نحو سے تعلق، صرف سے تعلق، علم کا شہنشاہ تھا وہ نحوی کا، یہ ایک بہت بڑا علم ہوتا نحوی کا، بلاغت و فصاحت کے علوم میں اس کو بڑی مہارت تھی، ساری دنیا میں مشہور تھا۔ انہیں کوئی بولے آئے سرکار بغداد کے، چلو بیٹھیں گے، کیا ان کو نحو آتا؟ وہ 70,000 کے مجمع میں اتنی دور سے بیٹھا، سرکار بغداد رضی اللہ واس کرتے کرتے نحو کے ایسے مسائل بیان کیے، حیران ہو گیا۔ اس کے بعد اتنی دور بیٹھا تھا، نام لے کے بولے ابھی اور کچھ بولوں کیا؟ ایک بہت بڑے ادیب تھے، ان کو شعروں کا ذوق تھا، بعضوں کو رہتا نا، تو انہوں بولے غوث اعظم کتنے شعر بولتے ہیں، میں گنتا ہوں آج بول کے محفل میں بیٹھے ہو دور۔ غوث اعظم جیسے شعر بول رہے ہیں گیٹ مارتے جا رہے ہیں، غوث اعظم بولتے ہیں ایسا گرا کرتے جا، غوث اعظم شعر بول رہے ہیں گرا ہو رہے ہیں۔ آخر میں سرکار نے نام لے کے بولا اے او شخص، میں گرا کھول رہا ہوں تو باندھ رہا ہے۔ 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے۔ یہ غوث اعظم دل کی کیفیت ایسا جانتے تھے، نام لے کے بولتے تھے۔ وہ غوث اعظم ہر چیز جانتے ہیں، سمجھے آپ، اور آج بھی جانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اسی واعظ کے دوران میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم نے بیان شروع کیا، زہد پہ بیان کر رہے تھے، تو عالم بیٹھ کے بولا کہ اگر غوث اعظم جو ہے شوق پہ بیان کرے تو اچھا ہے۔ غوث اعظم نے شوق کا بیان شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ غوث اعظم اور فنا بقا پہ بولے تو اچھا ہے، فنا بقا پہ شروع کر دیا غوث اعظم۔ پھر اس نے کہا کہ حضور غیب پہ تقریر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سرکار نے حضور غیب پہ تقریر کی۔ اس کے بعد بولا اور کچھ چاہیے کیا؟ یہ ہے غوث اعظم کا علم۔ آپ چونکہ ٹیچر ہیں اس وجہ سے سنا رہا ہوں، میرے غوث اعظم اتنے بڑے ٹیچر تھے، مدرسے نظامیہ چلاتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک مقرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ جو آج درگاہ ہے نا وہی تھا، وہاں دے دیے۔ حضور غوث اعظم 40 سال تک لوگوں کو پڑھاتے رہے اور 13 سبجیکٹس پڑھاتے تھے روزانہ، اور ہر سال 30,000 اسٹوڈنٹ نکلتے تھے آپ کے۔ اتنا علم دیا ہے۔ خالی غوث اعظم پیر مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ نذرانے وصول کرنے والے، بیٹھ کے جو ہے تائج پلیتے کرنے والے نہیں تھے، علم دیا، کئی لوگوں کو عالم بنایا۔ ہمارے بچوں کو ہم علم نہیں دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دینیات نہیں سکھا رہے ہیں، غوث اعظم نے وہ دینیات سکھایا، اس وجہ سے بچے ہمارے جلسے میں نہیں بیٹھتے، اس وجہ سے بچوں کو دینیات نہیں سکھایا۔ غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنی پیدائشی ولی تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آئے، اور ان کی ماں پہ ہماری جان قربان۔ ایسی عمر میں ماں نے بھی اجازت دے دیا، ایسی ماں کی ضرورت ہے، ایسی ماں ہو تو غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ام الخیر آج کی ماں کیا کری، بچوں کو ٹی وی بتا رہی، دودھ پلاتے پلاتے لنگے لنگے تصویریں دے رہی آج کل کی ماں دین کی ذرا کو، ذرا بچہ نماز پڑھا تو کیا مرشد بن رہا، داڑھی چھوڑا تو مرشد بن رہا۔
یہ ہے ماں، ایسی ماں پہ لعنت ہے۔ وہ ماں کو دیکھو جس عمر میں حضور غوث اعظم کی ضرورت تھی، جب آپ غوث اعظم نے کہا امی جان مجھے بغداد کو پڑھنے کے لیے اور بزرگوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ان کی ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے۔ 80,000 دینار تھے، 40,000 دیے، 40,000 اپنے بھائی کے لیے رکھوا دیا۔ غوث اعظم نے جب نکلے تو آپ اپنے صاحبزادے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کو چھوڑنے کے لیے بغداد کی سرحد تک آئے، اور اس کے بعد کہا اے عبد القادر جاؤ، کوئی فکر مت کرو، اب ہماری ملاقات ہوگی تو قیامت میں ہوگی۔ کتنا بڑا جگر ہے وہ ماں کا، اس ماں پہ ہماری روح، ہماری جان، ہماری ہر چیز قربان۔ وہ میرے غوث پاک کی والدہ علم کے لیے بھیج رہے ہیں، اور آج کل کے ماں باپ ہیں بچوں کو دینیات نہیں سکھاتے۔ بچے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پڑھاتے نہیں، نماز پڑھ رہے بچے تو ان کو روکتے، داڑھی رکھے تو روکتے، شریعت پہ چلے تو روکتے۔ اور یہ ماں کو دیکھو 60 سال سے زیادہ عمر ہے، اس وقت بچے کی ضرورت ہے۔ سرکار 17-18 سال کی عمر ہے میرے سرکار کی، اور ماں کہہ رہی کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو، ترقی کرنا بیٹا، اور یاد رکھو اب ہم نہیں ملیں گے۔ کیسی ولیاں ہیں، یہ معلوم تھا کہ پھر دوبارہ ہم صورت نہیں دیکھیں گے، جاؤ مگر سچ بولنا۔ کیا تربیت دی، وہ سچ بولنے کی وجہ سے تو 40 ڈاکو مسلمان ہو کے ولی ہو گئے۔ توبہ کریں، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کوئی تم آپ کیا سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے؟ اس واسطے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، پہلے وہ سکھاؤ، بعد میں انجینئر ڈاکٹر جو بنانا ہے بناؤ۔ پہلے بتاؤ غوث کی غلامی کیا ہے، پہلے تو بتاؤ غریب نواز کی چوکھٹ کیا ہے، پہلے بتاؤ اہل بیت کا مقام کیا ہے، بتاؤ صحابہ کا مقام کیا ہے، پہلے بتاؤ کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ یہ بتائیں گے تو آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے۔ اس لیے بے ادبی پھیلتے جا رہی ہے، ہمارے بچے جو بے ادب ہو رہے ہیں نا، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ دیکھو غوث اعظم کی والدہ کیسی تربیت فرمائی، جب پڑھ لیے تو اتنا وہ ہوا کہ واس کرتے تو 70 ہزار کا مجمع رہتا غوث اعظم کی محفل پاک میں، اور بڑے بڑے علماء آتے، کوئی سوال کرتے، بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ وہ سوال لاتے بھول جاتے، غوث اعظم کہتے تھے تمہارا سوال یہ ہے جواب یہ ہے۔ اتنی دلوں کی کیفیت پہ نظر تھی غوث اعظم کی، یہ خطرات قلبی جانتے تھے غوث اعظم تصویر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی نہیں ہے، علامہ جوزی جیسا شخص بڑا عالم محدث اپنے وقت کا، جس کو علم پہ بڑا ناز تھا، وہ بڑا محدث جس کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ آپ علامہ ابن جوزی کا نام سنے ہوں گے۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا جو غوث اعظم کی محفل میں آتے تھے، ان کو تو انہوں بولے ہے کیا مرشد ہے، ایسے ہے، ان کو کیا علم آتا، یہ ذام میں تھے علامہ ابن جوزی۔ تو ان کے شاگرد نے کہا ایک مرتبہ تو چل کے دیکھیے غوث اعظم کی محفل میں۔ تو جب شاگرد نے اصرار کیا، ایک مرتبہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم کہ قاری نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کی، پہلی ترجمہ اور تفسیر کی۔ شاگرد نے کہا علامہ ابن جوزی سے آپ یہ جانتے ہیں؟ تو بولے ہو جانتا ہوں۔ دوسری تفسیر کی، علامہ ابن جوزی نے کہا جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر کی غوث پاک نے، علامہ ابن جوزی نے کہا جانتا ہوں۔ پانچویں تفسیر کی جانتا ہوں، چھٹی تفسیر کی جانتا ہوں، آٹھویں تفسیر کی جانتا ہوں، 9ویں تفسیر کی جانتا ہوں، 10ویں تفسیر کی جانتا ہوں، 11 تفسیر جانتا ہوں، 12واں تفسیر کی جانتا ہوں۔ اس کے بعد جب 13ویں تفسیر کی ہے، علامہ جوزی حیران ہو گئے، یہ میں نہیں جانتا۔ ایک آیت کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفسیریں بیان کی۔ علامہ ابن جوزی نے 13ویں کے بعد پٹ ہو گئے، کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ 40 تفسیریں میرے غوث پاک نے ختم کر کے فرمایا اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ جیسے لا الہ کا نعرہ لگایا، ابن جوزی جیسا آدم اپنے کپڑے پھاڑ کے نکل گیا۔ وہ علم ہے، کیا جان سکتے ہیں، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ یہ ہے غوث اعظم۔ غوث اعظم نے علم حاصل کیا، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ان کی دینی علم کے سے آراستہ پیراستہ کرو۔ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا، یہ پٹوں کو پانا کھلانے پہ چھوڑ دیے آپ، یہ پٹوں کو جو ہے دوشے بریانیاں کھانے کو چھوڑ دیے، یہ پٹوں کو جو کما کے لا لیے تو بہت بڑا سمجھ لیے، کہے کا پٹا وہاں بھی ہے تو گھر سے مار کے نکال دینا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔
دیکھو غوث اعظم کی والدہ نے چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ دیا غوث اعظم کو، اور غوث اعظم نے بڑی محنت سے بھوکے رہ کے علم حاصل کیا ہے۔ اگر میں اس طرف جاؤں گا تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ دینا پڑے گا، لیکن میں یہ بتا رہا تھا غوث اعظم کی شان کتنی مرتبہ ہے۔ جب واعظ فرماتے تھے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے واعظ میں انسان ہی نہیں رہتے تھے بلکہ جن حاضر رہتے تھے، جن نہیں بلکہ فرشتے حاضر ہوتے تھے، فرشتے نہیں رجال الغیب رہتے تھے، رجال الغیب نہیں انبیاء آتے تھے، انبیاء ہی نہیں سرکار دو عالم تشریف لاتے تھے، سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہوتی تھی۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سرکار اب آپ دیکھیے ہم کو ادب ملا تو غوث اعظم سے ملا۔ اب انہوں بول رہے نا کھڑے رہ کے سلام کر کو پڑھنا، سنو کھڑے والے کون ہیں؟ حضرت غوث پاک واعظ فرما رہے ہیں، آپ کے بہت بڑے معتقد حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام، وہ بہت بڑے ولی تھے، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں قریب بیٹھتے تھے۔ جب غوث اعظم نے فرمایا نا قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، علی حیتی سب سے پہلے اٹھ کر غوث اعظم کے قدم کو لے کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیے، عملی طور پہ۔ وہ شان میرے پیران پیر غوث اعظم غوث الثقلین غوث العالمین کی، اتنا بڑے ولی جب آتے تھے بغداد میں تو اپنے مریدوں کو بولتے تھے غسل کر لو، پاک ہو صاف ہو کے جاؤ۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے ولی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری عورتیں جب درگاہ کو جاتی تو نہا کے جاؤ، نہانا ضروری ہے کیا؟ تیرے کو نہیں معلوم ہے؟ علی حیتی سے پوچھ، تیرے کو کیا معلوم ہے؟ تو خالی شریعت بولنے والا ہے، تو کیا علی کے مقام سے واقف ہے؟ بغداد سے پہلے آپ کے پوری مریدوں کو کہتے تھے غسل کر لو، پاک و صاف ہو کے جاؤ۔ کس بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ محبوب کبریا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تم کو نسبت معلوم نہ کچھ بھی معلوم، تم کو کچھ آتا نہ جاتا، بولے تو سیکھتے بھی نہیں۔ ہاں کیا معلوم بابا تم لوگوں کو نسبت کس کو بولتے ہیں؟ نسبت یہ چیز ہوتی ہے۔ اس واسطے ہمارے پہلے کے بڈھیا فاتحہ کا کسی کو کھانے نہیں دیتے تھے، یہ نسبت کا معاملہ تھا۔ ہاتھ لگا رہے ہم یہاں گئے سعودیہ سے، وہ ضروری ہے کیا؟ اور ابھی تو فاتحہ دیے کیا؟ ارے نسبت لگ گئی نارے۔ دیکھیے اتنے بڑے ولی علی حیتی، وہ تشریف فرماتے، سرکار واعظ فرما رہے تھے، غوث اعظم دستگیر، ان کی اونگ آ گئی، ان کو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنا تھا کہ مقدر جاگ گیا، سرکار خواب میں تشریف لا لیے۔ علی حیتی سرکار کے نظارے کر رہے تھے، جتنی دیر سرکار جلوہ دکھانا تھا دکھائے، تشریف لے کر چلے گئے۔ حضرت علی حیتی نے آنکھ کھولا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم ان کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے۔ غوث اعظم تو علی حیتی اٹھ کے کھڑے رہ گئے، بولے حضور آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ غوث اعظم کا کھڑا رہنا تھا 70,000 کا مجمع کھڑے رہ گا، 70,000 کا مجمع کھڑا رہ گیا، اور ایسا تھا جیسے سانسوں کی آواز آ رہی تھی، اتنی خاموشی طاری تھی مجمع پہ، 70,000 کے مجمع پہ۔ یہاں دو آدمی بیٹھے تھے، روحانیت ہی نہیں ہے نا، ادب ہی نہیں ہے۔ 70,000 کا مجمع غوث اعظم کے ٹھہرنے سے ٹھہر گیا۔ اور غوث اعظم کا کمال دیکھو، علی حیتی نے کہا حضور آپ کیوں ٹھہر گئے؟ تو کہا جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے ہم وہ بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ ہم سرکار کے ادب میں ٹھہر گئے، اور یہ بورا کہیں کو کھڑے رہنا کہتے۔ ابھی تو مسلمان ہیں، بولو نا بھائی آپ لوگ، بولیے ہے، منہ سے بولو ہے، پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا، ہاں پھر اس کی باتیں سننا، اس کو کچھ بھی نہیں بولنا کہتے۔ ہاں لوگ آپ بولے نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا۔ ایک آیت ہے میں بتاتا ہوں، برا بولنا نہیں بولنا، آیت کے ذریعے سے سنو، یہ آیت ہے، ان کو برا بولنا نہیں بولنا اللہ ہی بول رہا، تو ہمارے کے نہیں ہے۔ اللہ ایک بولا تھا ہم چار بولتے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ یہ آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی آیت سنا رہا ہوں، ان الذین یعادون اللہ ورسولہ اولئک فی اضلین۔ بعض لوگوں کو یہ خبط سوار ہے، کس کو بھی برا نہیں بولنا، ایسا بولنا نہیں، خبیث نہیں بولنا، ان کو ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا، سمجھا کے بولنا کہتے، انہیں سمجھتا نپل پیرا۔ ہاں انہوں سمجھا کے انہوں وہاں بھی ہو گئے، اچھا وہاں سخت ہوئے تو بچ گئے۔ اور اللہ کیا بول رہا سنو، اب اللہ کی بھی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنے تو سناتا ہوں،
قرآن پہ ایمان ہے؟ اللہ کی سنیں گے؟ اب اس کے بعد پھر ان کو برا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کیا کر سکتے ہیں اللہ رسول سے؟ یہی کھڑے رہ کے سلام نہ کو پڑھو، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، یا رسول اللہ نہ کو بولو، یا علی نہ کو بولو، یا حسن نہ کو بولو، یا غوث نہ کو بولو، میلاد کے جلوس نہ کو نکالو، یا آثار مبارک کی زیارت مت کرو، یہی تو ہے مخالفت۔ 11ویں مت کرو، جھنڈا مت اٹھاؤ، یہ تو مخالفت ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں ہیں۔ اب اللہ ذلیل بولا کہ نہیں بولا؟ ان کو بولا کہ نہیں بولا؟ اب انہوں ذلیل ہے، خبیث ہے، خبیث ہے، ان سے بڑھ کے خبیث نہیں ہے، ان سے بڑھ کے دہشت گرد نہیں ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جو بول رہا 11ویں مت کرو، دہشت گرد وہ ہے جو بول رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، دہشت گرد وہ ہے جو بول رہا کھڑے رہ کے سلام مت پڑھو، دہشت گرد وہ ہے جو فاتحہ رکھو جو بول رہا درگاہ کو نہ کو جاؤ، وہ دہشت گرد ہے۔ ہم تو سلام پڑھ کے سلامتی مانگ رہے ہیں، ہم امن والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ میں سرکار کے ادب میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو غوث اعظم غوث ہو کے سرکار کا اتنا ادب کرے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا میاں۔ اگر ہم ان کے نام پہ ٹھہریں گے تو اللہ کی سلامتی تو آ جائے گی نا، اس لیے کھڑے رہ کے ہم سلام پڑھتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ جو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کے مجمع میں وعظ کر رہے ہیں، اور ایک یہودی ادھر سے جا رہا تھا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت معراج شریف کا واقعہ بیان کر رہے تھے، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہودی بولا دیکھو انہوں اپنے نبی کو کیسا بڑھا رہے ہیں، گئے کہتے آئے کہتے، ابھی زنجیر ہی رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، ایسا بھی ہوتا کیا؟ تو یہودی کی دماغ سے سوچو تو ایسی ہوتا، یہ ہوتا کیا ہوتا؟ ہاں، سرکار جو چاہے کر سکتے ہیں، ہاں ہر چیز کر سکتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو مشہور واقعات ہیں۔ آپ اب دیکھو اب کیا کر رہے، وہ یہودی سوچا ارے کیا بڑھا رہے دیکھو انہوں اپنے نبی کو۔ ہاں گئے کہتے آئے کہتے، جا کے مچھلی خریدا، بیوی کو بولا یہ مچھلی ذرا گرم کر کے رکھو، پکا کے رکھو، میں ابھی آتا ہوں نہا کے، بول کے گیا۔ دریا کے کنارے گیا، ڈبکی لگا، ڈبکی لگا کے جب نکلا تو دوسرے مقام ہے، اور ایسا نکلا لنگی عورت ہو گیا۔ مرد تھا عورت بن گیا، ہی تھا شی ہو گیا، میل تھا فیمیل ہو گیا۔ اب وہاں ٹھہر گیا، لنگا عورت ٹھہری ہوئی ہے وہاں، دھوبیاں کون تھے دریا کے پاس، انہوں دیکھے اس کو کپڑا دیے، لپٹ لیا، لپٹ لی، شی ہو گئی نا، لپٹ لی، لپٹ لے کے دیکھی کہاں ہے اب جانا، میرا گھر کہاں ہے، دیکھی تو گھر ہی نہیں ہے، کوئی مقامی دوسرا ہے، وہ بغداد شریف نہیں ہے، کوئی مقامی دوسرا ہے۔ ادھر ادھر پھری، آخر میں شرما کے ایک دکان کے پاس ٹھہر گئی، وہ ایک رنگریز صاحب کی دکان تھی، انہوں دیکھے کہ عورت ہے ٹھہری ہوئی ہے اکیلی، پوچھے کیا ہے کیا ہے، اب کیا شرما کے کچھ بھی نہیں بولے، میں گھر ہو گئی، میں ویسا ہو گئی، یہ کہاں بولتی عورت ہے۔ ان کو رحم آیا، انہوں گھر کو لائے، اس سے شادی کر لیا، شادی کر کے 7 بچے جنے، 1 2 3 4 5 7 7 بچے پیدا ہو گئے۔ 7 بچے ہونے کے بعد پھر انہوں نہانے کے لیے وہ کنارے پہ آئے، ڈبکی لگائے، نکلے تو بغداد میں ہے، شی کے بجائے ہی ہو گئے۔ اب انہوں بولے میرے بچے کا، سیدھا گھر کو بھاگا تو بیوی بولے ارے اتنا جلدی آ گیا، ابھی تو مچھلی نہیں تلے گئی۔ ابھی مچھلی نہیں تلے گئی، اتنا جلدی آ گئے، تو انہیں بولے میرے بچے، بیوی بولی بچے کیا؟ نہیں تم کو نہیں معلوم ہے، غوث پاک کے پاس جاتا ہوں۔ فوراً غوث اعظم کے سامنے آئے، غوث پاک کے دیکھ کے بولے معلوم ہو گیا۔ غوث اعظم وقت کو سمیٹ دیتے، اس وجہ سے پیرانے پیر بولے کہ وقت میرے پاس حاضری دیتا ہے، موسم میرے پاس حاضری دیتا ہے، زمانہ میرے پاس حاضری دیتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند روشن ہونے سے پہلے مجھ کو سلام کرتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم، سمجھے اسد بھائی؟ یہ چمنے رکھ لیں جلد سے، اگر یہ سمجھ گئے تو پھر ہم دنیا پہ چھا سکتے ہیں۔ اب یہ ڈوغلا بنا کرے ادھر بھی ادھر بھی، وہ تو اس واسطے جوتے کھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلا کر دیا من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اس کو اعلان جنگ ہے اللہ کا. اب انہوں لڑ رہے ہیں اللہ سے, جیت نہیں سکتے. اس طرح سے پریشانیوں پہ پریشانیاں, آفتوں پہ آفتیں. آخری بات عرض کروں گا, وہ حضور غوث اعظم کا قصیدہ میں سے چند شعر آپ کو سناؤں گا کہ غوث اعظم کا مرید ہونے سے کیا شرف ملتا ہے. غوث اعظم کا مرید, سرکار فرمائے بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا. یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے. غوث اعظم نے فرمایا مثال آسماں سر پر میرا پنجہ. تو حضور بیرون میں فرماتے ہیں اسی کو کہ مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ, تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحان اللہ. جو چاہے غوث پاک کرتے ہیں. اور ان کے مریدوں کا اس میں وہ سنانا چاہ رہا تھا, وقت دیکھ رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میں, ورنہ غریب نواز کے اشعار, حضرت قطب الدین کاکیہ کے اشعار, حضرت صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شاہ عبد المحدث سے دہلوی نے جو نذران عقیدت پیش کیا ہے, یہ سنی ولی ہیں, سنی امام ہے یہ لوگ. انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں غوث کا دامن دیا ہے. اب یہ سڑے نکل کے بول رہے ہیں یہ نکو وہ نکو, تو اب سڑوں کی سننا یا اماموں کی سننا, ولیوں کی سننا. مگر غوث اعظم اپنے مرید کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, یہ قصید غوثیہ پڑھتے رہنا آفتیں دور ہوتی. بلائیں قصید غوثیہ پڑھنا اپنے گھروں میں. یہ قصید غوثیہ کے اشعار ہے, سناتا ہوں میں, آپ سنیے. اور حضور پیرانے پہ فرماتے ہیں مریدی ہم و طب وشتا و غنی, اے میرے مرید تو سرشار عشق ہو جا, مست ہو جا اور خوش رہے, اور تو لاپرواہ ہو جا, کسی قسم کی فکر مت کر. وفعل ما تشاء فعل اسم علی, اور تو جو چاہے کر, تو خوش رہے, پرواہ مت کر, مستی میں رہے, اور جو چاہے کر, کیونکہ میرے نام کی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی ہے. یہ ہے ان کے نام کی نسبت ہو گئی ہے. ہاں کیا چیز ہے نسبت, کوئی پوچھے میرے دل سے. جیتا ہوں اسی کے لیے, مرتا ہوں اسی کے. ہاں کامل یہ بات یاد رکھو, بلکہ لکھ رکھو, خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ. کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی تو غوث اعظم کے ساتھ کیسا جائے. یہ ہے نسبت کا کھیل. نسبت ہے تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں مریدی, یا مشہور شعر ہے سب کو معلوم ہے, مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نلت المنالی, اے میرے مرید خوف مت کر, ڈر مت, گھبرا مت, اللہ میرا رب ہے. وہ اللہ میرا رب ہے کبھی سن لینا, اس کے لیے 2 گھنٹے دینا پڑتا آپ کو. تو اللہ میرا رب ہے, اے مرید تو گھبرا مت, ڈر مت, کیونکہ اتانی رفت نلت المنالی, میں اس بلندی پر ہوں کہ میں تیرے ہر مطلوب کو پورا کر سکتا ہوں, ہر آرزو کو پورا کر سکتا ہوں. یہ ہے غوث اعظم کی شان, یہ ہے عطا غوث اعظم کی. کوئی یہ عطا ہے دستگیری, کوئی ان کے دل سے, کوئی میرے دل سے پوچھے. یہ عطا ہے وہ دستگیری, کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو جہاں جب تمہیں جہاں پکارا. یہ غوث اعظم ہے جو عطا کر دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں, اور ہمارے آرزوؤں کو پورا کر سکتے ہیں. کرونا بھگاؤ بولے تو بھگا بھی دیتے, مگر عقیدت سے پکارے تو ہر مصیبت دور ہوتی ہے. اور یہ شعر سنیے, خوش ہو جائیں گے آپ. مریدی لا تخف واشر فانی عزو من خاتنا عند القتالی, اے میرے مرید مت گھبرا, میں اپنے بدباطن مخالف سے, خبیثوں سے مت گھبرا, مخالفین سے گھبرا مارا, تیرے دشمن سے مت گھبرا, کیوں میں لڑائی میں ثابت قدم رہتا ہوں, اور میں تیرے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں. اب ان سے مدد لینا نہیں لینا. اس طرح سے بڑے بڑے نے پکارا, بندہ نواز نے پکارا, یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن نبی, بندہ ہم درماندام جستو ندارن دستگیر, بڑ درہ درگاہ والا سائل میں آفتاب, خاطر نشاد آکل شاد یا پیرانے پی. اب ہمارے ذاکر میاں کی لیے بھی ایک شعر دے رہا ہوں ان کو, انہوں شعر بننا بول کے شعر دے رہا ہوں, شعر بننا, جا کے وہابیوں سے نہیں ملنا, غوث کے دشمنوں سے نہیں ملنا, وہ جا کے انہیں شیطان ہے سلطان ہے بول کے نہیں ملنا. ملیں گے تو پھر یہ پوری برکتیں چلے جائیں گی. سمجھ جاری پیدا کرو, اس کے پیچھے چلے اس کے پیچھے چلے. محمد میں کہتا رہتے بچ کے ویسا رہنا. ہاں انہوں کیا کرتے ہیں, انہوں بہت ہوشیار ہے, ایسا لگا لیتے نہیں, کام آیا کریں بھیکے چل. اپنے کو تو غوث کی غلامی ہے. آپ اتنی بڑی بارگاہ کو جانیں گے, ان کو بھی بول رہا ہوں میں, یہ وہابیوں کو نکو لگا لو, آپ رافضیوں کو نکو لگا لو,
یہ باطل فرقوں کو نکو لگا لو. آپ کا کیا مقام ہے سن لو.